السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على أئمة المعصومين، خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام سے توسل کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس ماہ مبارک میں زمانے کے امام کے وجود بابرکت سے اپنی برکتوں کو ہم سب پر نازل فرما، اور ان برکتوں میں کہ جو تو نازل فرما رہا ہے ہم سب کو بھی شامل فرما۔ یقیناً خداوند عالم اپنے اس حجت کے ذریعے جو برکتیں ہم پر نازل کرنا چاہ رہا ہے، خداوند عالم کو وسیلہ بنانا، اس کے سامنے پیش کرنا وسیلہ کے زمانے کے امام کو وسیلہ بنائے ہم، یہ ضروری ہے۔ لہذا ہر حال میں ہمیں اپنے امام کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے امام کو حاضر و ناظر جان کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ماہ مبارک رمضان جاری ہے، اور آج ہم کو خداوند عالم نے توفیق دیا کہ ہم نے 5واں روزہ رکھ لیا، اور ہم 5ویں روزے کے لیے قدم بڑھائے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں روزے کی برکتوں سے نوازے۔ توجہ فرمائیں، جو آیہ شریفہ سورہ بقرہ کی پیش کیا اس میں روزہ رکھنے کے لیے، فائدے کے لیے روزہ رکھنے کی جو علت بیان کی گئی ہے، لعلکم تتقون، جا کے شاید تم تقوی اختیار کرو۔ کل کچھ مختصر تقوی کے بارے میں گفتگو کیا تھا، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مکمل کرتے ہوئے کہ انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ آج کل گفتگو ہر چیز میں یہی ہوتی ہے کہ کیا فائدہ ہے، تو سب سے اہم فائدہ یہی ہے کہ ہمیں مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے ذریعے جو ہم روزوں کے ذریعے جو ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، ان تقوی کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو خداوند عالم مٹا دیتا ہے، اور جب گناہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بہت سی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، مشکلات سے نجات مل جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت کو غور فرمائے جس میں خداوند عالم سورہ انفال کی 29ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے صاحبان ایمان اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم نافرمانی الہی سے، خدا کی نافرمانی کرنے سے تم بچو گے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو خداوند عالم تمہارے لیے فرقان قرار دے گا۔ خداوند عالم تمہیں ایک ایسی قوت اور طاقت عطا کر دے گا جس کے ذریعے سے تم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکو گے، پہچان سکو گے کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اگر تم حق اور باطل کو پہچان سکو گے اور یہ طاقت تمہارے اندر آ گئی، ظاہر ہے کہ اگر ہم کو یہ طاقت مل گئی کہ ہم حق کو پہچان سکیں، باطل کو پہچان سکیں، تو دونوں کو پہچاننے کا جب ذریعہ ہم کو مل جائے گا تو ہم بھلا پھر کیوں اپنی قسمتوں میں خود کاٹے، اپنے راستوں میں کیوں کاٹے بوئیں گے، ہم کیوں باطل کی طرف جائیں گے، ہم کیوں غلط راستے کی طرف جائیں گے؟ نہیں، ہم
سیدھے سیدھے حق کے راستے پہ جائیں گے، حق کے پیغام کو سنیں گے، حق کے باتوں کو سنیں گے، حق کی باتوں پر عمل کریں گے، یہ ہمارا مشغلہ ہوگا۔ لہذا خداوند عالم صاحبان تقوی کو تقوی کے بدلے میں جو کچھ عطا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فرقان، حق اور باطل کو سمجھنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے، ایک ایسی طاقت کے جس ذریعے سے ہم حق کو سمجھ سکتے ہیں، باطل سے الگ کر سکتے ہیں۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو خداوند مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ساری برائیاں تمہاری مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور خداوند عالم تمہیں بخش دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یقیناً خدا بہت بڑا صاحب فضل اور بہت عظیم صاحب فضل ہے۔ اور فرمائے اس سورہ مبارک انفال کی اس آیت کے بارے میں کہ انسان اگر ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے تو اس روزے کے بدلے میں انسان کو تقوی مل رہا ہے، اور اس تقوی کا فائدہ جو انسان کو مل رہا ہے، اس روزے کا فائدہ جو ڈائریکٹ مل رہا ہے انسان کو، یہ ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو باطل کے راستوں سے بچا لے رہا ہے۔ کیوں؟ ایک ایسی طاقت مل گئی، ایک ایسا پاور مل گیا کہ ہم اب غلط راستے پہ نہیں جائیں گے، ہم اب شیطانی راستوں پر نہیں جائیں گے، ہم اگر ہم اب گمراہیوں کے راستے پر نہیں جائیں گے، ہم اب سیدھے حق کے راستے پر جائیں گے، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور یہی نہیں، اگر ہم دیکھیں تو تقوی کا دوسرا اثر بھی ہے کہ ہم کو خداوند عالم نے اس دنیا میں بھی بہت سے فائدے عطا کیے ہیں، اور وہ فائدہ کیا ہے جو ہمیں خداوند عالم عطا کر رہا ہے؟ بہت زیادہ چیزیں خداوند عالم کی جانب سے انسان تقوی کو ملنے لگتی ہیں اس روزے کی برکت سے۔ تقوی اور تقوی کی برکت سے نعمتوں کی فراوانی انسان کو ملتی ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کی اس آیت کو غور کریں جس میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر خداوند عالم کا تقوی اختیار کرو گے۔ اچھا، بار بار تقوی کی گفتگو ہو رہی ہے، تقوی ہے کیا؟ کوئی بہت بڑی چیز ہے کیا؟ مطلب نہیں سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ نہیں، تقوی صرف یہی ہے کہ انسان جو چیزیں خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں سے انسان کو روکا گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، بس یہی تقوی ہے۔ واجبات پر عمل کرے اور جو خداوند عالم نے حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، حرام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اب جو بھی من یتق اللہ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، خداوند عالم اس کو مصیبتوں میں گر گئے ہو، پریشانیوں میں گر گئے ہیں، ہم نہیں معلوم کیا کیا ہم نے زنجیریں اپنے پیروں میں ڈال رکھی ہیں، اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہیں، اپنے ذہنوں پہ کیا کیا بوجھ بنا رکھا ہے۔ یہ ساری مشکلات و پریشانی سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقوی۔ یجعل لہ مخرجا، خداوند عالم ایسے انسان کے لیے تقوی کا مخرجہ یعنی نکلنے کا راستہ قرار دیتا ہے، ہر قسم کی بندشوں سے نکلنے کا راستہ خدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسا رزق عطا کرتا ہے جس کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہاں سے مل گیا۔ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے انسان وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسی آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ انسان ایک معمولی دولت مند اور ثروت مند کے باتوں پر بھروسہ کر لیتا ہے، اگر اس نے وعدہ کر دیا کہ ہم تمہیں کل کچھ دے دیں گے آ جانا، تو انسان اس کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کرتا ہے کہ لینے کو چلا جاتا ہے۔ انسان اگر جھوٹی محبت کسی انسان سے کرتا ہے، عام طور سے جیسے دنیا میں بہت سے لوگ جھوٹی محبتیں کرتے ہیں، کسی ایکٹر سے محبت کر لیا، کسی لیڈر سے محبت کر لیا، کسی بھی شخصیت سے محبت کر لیا، تو اس محبت کے نتیجے میں انسان جا کے گھنٹوں لائن لگائے رہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کا دیدار کر لیں، زیارت کر لیں۔ کیوں؟ دل سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اگر انسان خدا سے محبت کر لے، اگر خدا سے بھروسہ لگا لے، تو خدا تو بہت کچھ دیتا ہے۔ من یتوکل علی اللہ، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے فہو حسبہ، تو خدا اس کے لیے کافی ہے۔ فإن اللہ بالغ امرہ، اور خداوند عالم تو اپنے امر کو یعنی انسان کے تمام امور کو پہنچانے والا ہے۔ خداوند عالم جانتا ہے۔ جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے اس نے ایک مقدار معین کر دیا ہے۔ تو اب خداوند عالم ذرا دیکھے،
خداوند عالم کی اس آیتوں کو دیکھیں، اس سورہ مبارکہ میں یہ جو ہمارے سامنے ذکر کی گئی سورہ طلاق کی یہ جو دوسری آیت ہے، ان آیتوں میں ہم غور کریں۔ ہم سے کہا گیا کہ ان آیتوں کو ہم پڑھا کریں نماز کے بعد، تو کبھی روزی کی تنگی نہیں آئے گی، بلکہ کسی بھی قسم کی تنگی نہیں آئے گی جب ہم اس کو مسلسل پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ یرزق من حیث لا یحتسب، جہاں سے انسان گمان نہیں کرتا ہے، شان و گمان کے خلاف ہے، انسان کے پاس آ جاتا ہے۔ انسان دیکھیں تو یہ کم عطا ہے انسان کو جو تقوی کے ذریعے میں مل رہی ہے۔ انسان ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتا۔ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے کہ ہم ان عطاؤں کے اوپر غور کریں، تو خداوند عالم نے ہمیں کیا کیا عطا کیا، کیا کیا دیا، اس کے اوپر غور کریں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اس آیت میں بالکل واضح طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر تم تقوی کی رعایت کرو گے تو تم تمام مشکلات سے تمہیں نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ یعنی صرف تقوی اختیار کرنا ہے۔ صرف لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے تھے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، ہم کہتے ہیں نہ کرو۔ سب کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، دعائیں بتاتے ہیں، ورد بتاتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا تو صرف ایک ہی کہنا ہے کہ نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ یعنی واقعاً اگر انسان اپنے آپ کو نافرمانی اور گناہ سے بچا لے جائے، خدا کا گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، تو خداوند عالم کی عطائیں اتنی زیادہ انسان کے شامل حال ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عزت ملے گی، شہرت ملے گی، کمال ملے گا، انسان کو پیسے ملیں گے، مادیت میں دولت ملے گی، انسان کو عمر ملے گی، ہر چیز ملے گی، کیونکہ گناہوں سے انسان کی ساری چیزیں چھن جاتی ہیں۔ تو اس تقوی کا اثر، تقوی کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ روزہ رکھو تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور جب اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی تو یہ ساری آسانیاں انسان کے لیے کھل جائے گی۔ اور یہی نہیں، انسان اگر چاہتا ہے کہ کوئی دنیا کا بھی علم حاصل کرے تو دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم ہو، ہر قسم کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے خداوند عالم نے جو راستہ بنایا ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہر قسم کا راستہ تمہارے لیے کھل جائے گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا اس آیت کو دیکھیں کہ جو سورہ بقرہ کی 282 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، خدا خود تمہیں تعلیم دے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اطراف و جوانی میں دیکھیں، مشاہدہ کریں، تو بہت سے ایسے بندے خدا کے ملیں گے ہمیں کہ جنہوں نے صرف تقوی کی بنیاد پر، صرف تقوی، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کو خداوند عالم نے باوجود ہے کہ انہوں نے علم نہیں حاصل کیا ہے، باوجود ہے کہ انہوں نے مدرسوں میں جا کے نہیں پڑھا ہے، لیکن تقوی کی بنیاد پر خداوند عالم ان کے سامنے ایسی طاقت دیتا ہے حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے کہ جب بھی آپ ان سے رائے لینے جائیے، مشورہ لینے جائیے، ان کی باتوں کو سنیے، ان کی باتوں کو عمل کیجیے، آپ کو مشکلات سے حل ہونے کا راستہ نکل رہا ہے۔ کیسے؟ یہ تو کسی یونیورسٹی سے فارغ بھی نہیں ہے، یہ تو کسی بہت بڑے عہدہ علمیہ سے بھی پڑھ کے نہیں آئے، ان کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ یہ تو صرف کیا ہے؟ خداوند عالم نے گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر ان کو يعلمكم اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، يعلمكم اللہ، اللہ تم کو سکھا دے گا، اللہ ساری تعلیم دے دے گا۔ واللہ بكل شيء علیم، خداوند عالم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہر قسم کا علم انسان کو مل رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ تقوی کے ذریعے سے۔ لہذا بزرگوں کو، صاحبان تقوی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہترین باتیں مشورے دے رہے ہیں اور وہ خود عمل کر رہے ہیں، تو یہ کہاں سے ہمیں مل رہا ہے؟ یہ ہم کو مل رہا ہے خدا کی جانب سے، یہ عطا ہے پروردگار کی کہ جو ہمیں ہمارے عمل کے بدلے میں مل رہا ہے۔ لہذا تقوی انسان کے لیے بڑی برکتیں لاتا ہے، اور خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ برکتیں ہی برکتیں ہیں اگر تم تقوی اختیار کر لو۔
اور یہ نہیں کہ ایک انسان دو انسان نہیں، پوری بستی والوں کے لیے خداوند عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر پوری بستی والے ایمان لے آئیں گے تو ہم ان کے لیے برکات آسمان اور زمین سے، یہ برکتیں آخرت کی نہیں ہیں، یہ برکتیں قیامت کی نہیں ہیں، یہ برکتیں جنت کی نہیں ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ سب ہے ہی۔ اس آیت میں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس آیت میں کہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے، اس میں جو خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر صاحبان قریہ بستی والے ایمان لے آئے، وَاتَّقُوا، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے اور زمینوں سے ہم برکات ان کے لیے کھول دیں گے۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے تمام برکتوں کا، سب کچھ خداوند عالم، زمین سے بھی برکتیں ملنے لگتی ہیں، آسمان سے بھی برکتیں ملنے لگتی ہیں۔ دیکھا نہیں ہے؟ اب ہم تو دنیا کا مشاہدہ نہیں کر پاتے، ہمیں نہیں معلوم ان تاریخوں کی طرف ہے، ہم تو صرف قرآن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں نہیں ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیا، انہوں نے کفران نعمت نہ کیا ہوتا تو آج تک وہ سب سے باافضل اور سب سے برتر قوم ہوتی۔ اتنی نعمتیں خداوند عالم دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے نعمتوں کی ناقدری کیا، نہ کفران نعمت کیا، لہذا چھن گئی، لہذا خدا نے دوسروں کو دے دیا۔ یعنی تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر خداوند عالم اتنا کہ کیا لو ان اہل القریٰ، اگر پوری بستی والے آمنو با ایمان ہوتے، واتقوا، اور تقوی اختیار، لفتحنا علیہم برکات، تو ہم برکتوں کا دروازہ، برکتیں کھول دیتے ان کے لیے، من السماء والارض، آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ نہ جانے کیا کیا برکتیں نہیں ملتی۔ ہماری یہ آنکھیں کہ جو ہماری آنکھیں اس سے نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں، اگر ہم نعمت خداوندی کو دیکھیں ان آنکھوں کے ذریعے تو ہمیں پتہ چلے گا خداوند عالم نے آسمان سے کتنی برکتیں نازل کی ہیں۔ ایک پانی ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے۔ ایک پانی ہے، اس پانی میں زندگی ہے۔ آج دنیا تحقیق کر رہی ہے پانی میں زندگی پائی جاتی، بالکل ویسے ہی زندگی پائی جاتی جیسے انسانوں میں زندگی پائی جاتی۔ تو خداوند عالم نے ایک پانی کی نعمت نازل کیا، اس پانی کی برکت سے کیا نہیں ملتا ہے انسان کو، بڑی انسان کے لیے کتنی نعمتیں اس پانی کے ذریعے سے ہیں، انسان غور نہیں کرتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، کہیں زمین سے دانا نکل رہا ہے، کہیں زمین سے سونا نکل رہا ہے، کہیں زمین سے ہیرا نکل رہا ہے، کہیں زمین سے تیل نکل رہا ہے، نہیں معلوم کہ اتنی نعمتیں خداوند عالم نے اس زمین میں رکھ رکھی ہیں کہ انسان کشف کرتا جا رہا ہے، ڈھونڈتا جا رہا ہے، نکالتا جا رہا ہے ان نعمتوں کو۔ یہ سب نعمتیں کس کی بنیاد؟ صاحبان تقوی، اگر یہ جو اتنی محنت و مشقت ہو رہی ہے، اگر اہل قریہ، گاؤں والے، بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان ساری رحمتوں کا دروازہ خدا کھول دیتا، یہ خود بخود جہاں پر بھی ہاتھ لگاتے سب کچھ مل جاتے۔ علم کیمیا کی ضرورت نہیں ہوتی کہ علم کیمیا کے ذریعے انسان جائے اور مٹی کو سونا بنائے، نہیں، پھر تو اس منزل پر آتا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا، ہاتھ بھی نہیں اشارہ کرتا، وہ چیز اس کے لیے قیمتی بن جاتی، سونا بن جاتی، ہیرا جواہرات بن جاتی۔ تاریخ میں ایسے واقعات موجود نہیں ہیں۔ امام المتقین کا واقعہ موجود نہیں ہے، امام المتقین کے بیٹوں کا واقعہ موجود نہیں ہے، پانی کو ہاتھ لگایا تو ہیرے جواہرات بن گئے۔ کہاں ہے یہ سب؟ یہ سب تقوی کی بنیاد پر ہے۔ وہ اسوہ تقوی، مکمل تقوی، مجسمہ تقوی تھے، اور وہ اپنے چاہنے والوں سے یہی چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کے گناہوں سے بچاؤ۔ بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، لہذا اس آیت کے اوپر ہم غور کریں۔ لفتحنا، سورہ اعراف کی جو آیت ہے اس کے اوپر ہم غور کریں۔ لفتحنا علیہم برکات، برکتیں نازل کرے گا خداوند عالم، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم دروازے کھول دیں گے، برکتیں نہیں ڈالیں گے۔ لہذا خود اگر نبی کریم کی گفتگو میں ہم دیکھیں تو اتنا انہوں نے تاکید کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں آج ہم سے سوال کیا تھا مولانا کیا کریں، سب سے بہتر عمل کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں؟ ہمارے جیسے نہ جانے کتنے لوگوں سے، ہم سے بہتر علماء سے سوال کیا جاتا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کیا کریں، تو اس کا جواب تو ہم کیوں دیں، اللہ کے رسول نے جواب دے دیا تھا۔
افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں ماہ مبارک میں سب سے برتر اور افضل اعمال کیا ہے؟ الورع عن محارم اللہ، ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ الورع عن محارم اللہ، اللہ نے جو کچھ حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے پرہیزگاری سے اپنے آپ کو بچانا، الورع عن محارم اللہ، اس سے بچانا عز وجل خداوند عالم، یعنی سب سے بہتر عمل یہی ہے۔ اب انسان اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جا رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا کہ انسان لمبی لمبی دعاؤں کو پڑھے؟ توفیق دے دے خداوند عالم، پوری دعائیں ابو حمزہ شمالی کو پڑھ ڈالے شہر میں بیٹھ کے، 1 گھنٹہ پوری دعا صاحب پڑھ ڈالا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیٹھ کے انسان غیبت کرنے لگتا ہے اس روزے میں، کیا فائدہ ہوگا؟ چغلی کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے، تھوڑے سے دنیاوی مادی مال کے لیے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ آج کل اس کورونا کے زمانے میں بہت سے صاحبان عزت اور صاحبان حیثیت جو روزانہ کما کے کھاتے تھے وہ مشکلات میں گھر چکے ہیں، لہذا جن کے پاس دولت ہے خداوند عالم کی، وہ معلوم کریں اور اس کو پہنچائیں ان تک تاکہ ان کی عزت برقرار رہے۔ لیکن میں یہی پہ کہتا ہوں کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عادت ہے اس طریقے کی، ماہ مبارک رمضان میں وہ خدا سے نہیں مانگتے، بندوں کے سامنے جھوٹ بول کے مانگتے۔ مانگنے والوں، تمہاری ضرورت کو خداوند عالم پورا کرے گا، تم خداوند عالم سے کہو تو، اس ماہ مبارک رمضان میں خدا سے کہو تو صاحبان حیثیت اور صاحبان اموال و ثروت، جن کے پاس دولت ہے، مال و دولت ہے، ان کے دل میں خداوند عالم تمہارا کہیں نہ کہیں سے تذکرہ ڈالے گا اور وہ تمہاری مدد کو آئیں گے، تمہیں نہیں جانا پڑے گا۔ لہذا انسان غور کرے، الورع عن محارم اللہ، اللہ نے جو کچھ حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، تہمت سے بچائیں، ہر قسم کے جو بھی گناہ ہیں، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، ہر ایک سے انسان اپنے آپ کو بچائے اگر چاہتا ہے، الورع عن محارم اللہ۔ اور یہی نہیں، اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچائے گا تو خداوند عالم اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ جہاں پر گناہ کی محفل کو دیکھا اپنے آپ کو بچا لیا، جہاں پر گناہ کی جگہ کو دیکھا اس جگہ سے دور ہٹ گئے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، تو خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ اس وقت کو، مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے تھے اور وہاں آپ پہنچے، آپ کو جانے میں 1 گھنٹہ لگا، اور پھر آپ کو وہاں پہنچ کے اس جگہ پر بیٹھ کے، مثال کے طور پر آپ کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا تھا، آپ 5 منٹ بیٹھے اور آپ نے دیکھا وہاں غیبت چغلیاں چل رہی ہے، وہاں برائیاں چل رہی ہیں، آپ اٹھے اور پھر واپس چلے آئے، تو یہ 2 گھنٹہ جو آپ کا صرف ہوا، خداوند عالم اس 2 گھنٹے کو تبدیل کر دیتا ہے عبادت سے۔ آپ گئے تھے کسی غرض سے، کسی کام سے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ گناہ ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو بچا کے چلے آئے، آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا، صرف آپ نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا۔ تو جب ہم نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا تو خداوند عالم اس کے بدلے میں ہمارے لیے عبادتوں کو لکھ دیتا ہے، اور ایسی عبادت کو لکھتا ہے کہ جب ہم دیکھیں تو خوشحال ہو جائے۔ بعض وقت انسان کو تحفے ملتے ہیں، انسان کو پسند نہیں آتے، بس ٹھیک ہے فری میں مل گیا، کسی نے تحفہ بھیج دیا تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن بعض وقت ایسا تحفہ آتا ہے کہ انسان واقعا خوش ہو جاتا ہے، یعنی جس کی ضرورت تھی انسان کو وہ چیز تحفے میں مل گئی، دینے والے نے مومن کے دل کو خوش کر دیا، ایسا تحفہ دے دیا۔ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے، اگر تم اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہو، حرام جگہوں سے بچاتے ہو، حرام کاموں سے بچاتے ہو، حرام باتوں سے بچاتے ہو، حرام سننے سے بچاتے ہو، حرام دیکھنے سے بچاتے ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، تو خداوند عالم تمہارے اس بچانے کو، اس بچانے کی محنت کو، بچانے کے وقت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کس چیز سے تبدیل کر دیتا ہے؟ عبادت سے، اور وہ بھی ایسی عبادت جو تمہیں پسند آئے گی۔ لہذا ان کلمات معصومین کو غور سے سنیں گے، جس میں خود ارشاد ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من عارض عن محرم
جس نے اپنے آپ کو بچایا، روکا کسی حرام سے، ابدلہ اللہ، خداوند عالم ابدلہ اللہ، اللہ اس کو بدل دیتا ہے اس حرام کے وقت سے جس نے بچایا اپنے آپ بدل دیتا ہے، بھی عبادتاً، ایسی عبادت سے کہ تسرہ کو، عبادت اس کو خوشحال کر دیتی ہے، یعنی انسان خوش ہو جاتا ہے اس عبادت کو دیکھ کے۔ توجہ فرما رہے ہیں کتنی منزلیں ہیں کہ انسان خداوند عالم کے عطاؤں سے غافل ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ خوش رہنا، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں کیسی خوشی ملتی ہے، انسان یقین نہیں کر سکتا واقعا ہم کو اسی دنیا میں خوشیاں ملتی ہیں اگر انسان اپنے آپ کو، سکون ملتا ہے انسان کو اگر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، زبان پہ صرف انسان کنٹرول کر لے جائے، صرف زبان پہ۔ میں نے کتنے علماء کو دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے، بڑے سے بڑا آدمی سامنے آ جائے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مزاج بخیر، بس اس کے بعد خاموش بیٹھے ہیں۔ اب سامنے والے نے کوئی سوال کیا تو جواب دے دیا، کچھ فالتو باتیں نہیں، کچھ ضروری باتیں نہیں۔ اگر سامنے والے درخواست کیا کہ کچھ بتائیے، کچھ نصیحت کیجیے، تو معصوم کے کلمات کو لا کے بیان کرنا شروع کر دیا، حدیثوں کو بیان کر دیا، جب تک بیان ہو رہی حدیث بیان ہو رہی ہے اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے۔ اب آپ ان سے کچھ پوچھیے تو وہ جواب دیتے ہیں، اپنے سے نہیں بولتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں چاہتے کہ کچھ بھی انسان کو برا لگ جائے، یعنی کوئی ایسی بات نکل آئے کہ جو خدا کو ناپسند ہو۔ لہذا انسان غور کرے ان چیزوں کے اوپر، کس طریقے سے نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس دنیا کی نعمتیں چاہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان کا سب سے بڑا درد یہ ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ اس کو جنت مل جائے۔ بھائی دو ہی چیزیں، یا خداوند عالم نے جنت بنائی یا جہنم بنائی، تیسری چیز تو بتائی نہیں ہے۔ تو جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں خلصنا من النار یا رب، مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے، تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹ کہ خدایا ہمیں جنت میں جگہ دے دے۔ تو جنت میں جگہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جنت کی جو جگہ ہمیں ملنی ہے اس جگہ کے بارے میں ہم غور و فکر کریں۔ خداوند عالم اس جنت کی جگہ انسان کو دیتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ما من عبد دخل علیہ شہر رمضان، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ ماہ رمضان کو فیس کر رہا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان آ گیا اور یہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو گیا تو کیا ہوتا ہے، فصام نہارہ، پھر اس نے دن میں روزہ رکھا، وکف شرہ، اور اپنے آپ کو بچایا۔ کس چیز سے بچایا؟ دن میں روزہ رکھا، اپنے شر کو، اور شر ہوا کف شرہ، اور اپنے شر کو بچایا، تو کیا ہوتا ہے، غض بصرہ، آنکھوں کو بچایا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ ماہ مبارک رمضان آیا، اس نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، کسی کو تکلیف پہنچنے سے بچایا، کسی کو اذیت پہنچانے سے بچایا۔ نہیں، ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں ہم اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہم اپنے آپ کو کم سے کم بچا کے تو رکھیں۔ ابھی نماز کے بعد گفتگو ہو رہی تھی، برادر وہ یہی کہنے لگے کہ ایک فلاں ایکٹر کا دنیا سے چلا گیا، اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ ان کا یہی تھا کہ تھا تو مسلمان لیکن کبھی اس نے دین و اسلام کے لیے فائدے کی باتیں نہیں کی، ہمیشہ ایسی باتیں کی کہ جس کی بنیاد پر دین اسلام کو نقصان پہنچا، یعنی دین کو نقصان پہنچا، دوسروں کو فائدہ پہنچا۔ ایسی زندگی سے کیا فائدہ کہ انسان بندہ خدا کا ہے لیکن باتیں ایسی کر رہا ہے کہ جس سے خدا عالم ناراض ہو رہا ہے، جو دوسروں کو ناراض کر رہا ہے۔ ایسی باتیں انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اپنے آپ میں خوشی سے ساتھ ایسی باتوں، اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اب اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنی زبان کو بچا کے رکھیں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے وجود سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول یہی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ کوئی بندہ اللہ کا ایسا نہیں ہے کہ ما من عبد دخل علیہ شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان آ گیا، فصام نہارہ، تو اس نے روزہ رکھ لیا، وکف شرہ، اور اپنے نے کہا نا کہ برائیوں سے، یعنی ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کوئی بات نہیں، نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے روک لیا۔
वग़ज़्ज़ा बसर, और अपनी आंखों को बंद कर रखा, अपनी आंखों को नामहरमों की तरफ, गुनाहों की तरफ नहीं मालूम, जो भी आंख के गुनाह हैं उस गुनाहों से अपने आप को बचा लिया। इज्तनब मा हर्रम अल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ हराम करार दिया उससे अपने आप को बचा लिया। तो जब अपने आप को इन चीजों से बचा लिया तो क्या होगा, औजब अल्लाह लहुल जन्नह, इन सब के बदले में खुदावंद आलम उसके लिए जन्नत वाजिब करार दे देता है। मैंने अर्ज़ किया कि इंसान अपने आप को इन माह मुबारक रमजान की अताओं से जो चीज चाहता है वो क्या है, जन्नत इंसान को चाहिए। तो जन्नत मिल रही है इंसान को, किससे मिल रही है, जो चीज खुदावंद आलम ने हराम करार दिया है उन चीजों से अपने आप को बचा ले जाए इंसान, जन्नत खुद ब खुद इंसान को मिल रही है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, ये जन्नत वो है कि जो मीरास है मेरे उन बंदों के लिए, नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, कि जो मुत्तकी थे, परहेजगार थे। तो जन्नत तो आपकी मीरास है, मीरास को मांगना नहीं पड़ता है, मीरास तो खुद ब खुद मिल जाती है, मीरास तो खुद ब खुद मिल जाती है। अगर हम हकीकी वारिस हैं, सही वारिस हैं, अगर हमने हमारे अंदर शराइत पाई जाती हैं कि हम वारिस बनकर दिखा, तो मीरास तो हमको खुद ही मिल जाती है। तो जन्नत तो मुत्तकियों की मीरास है। इंसान अगर अपने आप को बचाए, वाकईन इंसान अपनी दुनियावी ख्वाहिशात से अपने आप को निकाल ले जाए। एक बुजुर्ग आलिम दिन से सवाल किया गया, ये पूछा गया कि जन्नत और जहन्नम में कितना फासला है, तो उन्होंने कहा 1 कदम। हाँ वाकई एक कदम है। अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात नफसानी के ऊपर कदम रख दे तो जन्नत में चला गया। बहकाने वाली, रास्ते से हटाने वाली ये जो ख्वाहिशात नफसानी है, अगर इंसान इसके ऊपर कदम रख दे तो इंसान जन्नत में चला गया। सिर्फ 1 कदम अपनी ख्वाहिशात नफसानी पे रख कर देखो, अपने नफ्स के खिलाफ करके देखो, जब हम ऐसा करेंगे तो खुद ब खुद जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत के वारिस कौन है, सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, तमाम जन्नत के जवानों के सरदार, जन्नत के मालिक मौलाए कायनात, जन्नत के सरदार हसनैन अलैहिस्सलाम, जन्नत की शहजादी बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जब ये सब के सब जन्नत वाले, जन्नत इनके पास है, तो हमें इनके बताए हुए रास्ते पे चल के इनसे अपने आप को करीब करना है। खुद ब खुद हम खुदा से करीब हो जाएंगे, जन्नत से करीब हो जाएंगे। हमें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। खुदावंद आलम की बारगाह में इस माह मुबारक रमजान में रो कर गिड़गिड़ा कर आजिजाना तौर पर ये दुआ करेंगे, खुदाया हमको अपने आमाल के सदक़े में साहिबान तक़वा में शुमार फरमा। खुदाया इमामुल मुत्तकीन के फर्जंद हजरत हुज्जत को हम सब से राज़ी फरमा, जमाने के इमाम के चाहने वालों में हमारा शुमार फरमा, उनके ज़हूर में ताजील फरमा। खुदाया हुज्जत हकीकी वारिस ज़हरा, जो बरकाते जमीन और आसमान, सारी बरकतें जिसकी ज़ात से नाजिल हो रही हैं, खुदाया उसी मुंजी आलम बशरियत का तुझे वास्ता दे के अर्ज करते हैं कि तमाम आलम बशरियत को इस मनहूस वबा कोरोना से निजात अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जतिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअ तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।